السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری باتیں رملہ اور معاذ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کا قصہ سنائیں گے، ٹھیک ہے معاذ؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی تو بہت ساری پھر اولاد ہوئی، بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں دو بیٹے تھے، ایک تھا حابیل اور ایک تھا قابیل۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، لیکن قابیل جو تھا نا وہ اپنے ابو اور امی کی، جو آدم علیہ السلام اور ان کی اماں تھیں، والدہ حضرت حوا علیہ السلام، ان کی بات نہیں سنتا تھا وہ جی۔ اور حابیل بہت اچھا تھا، وہ ان کی بات سنتا تھا۔ پھر کیسے ہوا کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا اکلیمہ، اس وقت اس کا نام تھا اکلیمہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام حابیل کی شادی کرنا چاہتے تھے کہ اس کی شادی اکلیمہ سے ہو، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو۔ پھر ان کا یہ تو آدم علیہ السلام نے اس کی شادی جو ہے وہ حابیل سے کروانا چاہیے، اس پر وہ ان کا دشمن بن گیا۔ جو قابیل تھا نا وہ ان سب کا دشمن بن گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں، میں تمہیں ماروں گا، قتل کروں گا بالکل۔ تو اس پر بھائی تو تھے لیکن دشمنی ہو گئی نا کہ اکلیمہ سے میں نے شادی کرنی ہے۔ بس پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہیں قربانی کریں۔ قربانی اس وقت پتہ ہے، قربانی ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت کون کھاتا ہے؟ خود ہی کھاتے ہیں نا، لوگوں کو دیتے ہوں۔ اس وقت ایسے نہیں تھا، قربانی کرتے تو ایک پہاڑ پہ چیزیں رکھ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی، اس کو لے کر چلی جاتی تو وہ قربانی قبول، اور جس کو آگ آ کر نہ لے کے جاتی اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس کی شادی پھر اکلیمہ سے ہوگی۔ دونوں نے قربانی کی، ٹھیک ہے، اور قربانی کا جو جانور تھا جس کو ذبح کیا تھا اس کو جا کر انہوں نے پہاڑ پہ رکھ دیا، کیونکہ حابیل تو سچا تھا نا، صحیح تھا، اور اپنے ماں ابو امی کی بات بھی سنتا تھا۔ تو اوپر سے آگ آئی، اس کی قربانی کو لے کے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس پر جو ہے وہ اس کو بہت غصہ آیا پھر قابیل کو۔ اس نے پھر کہا کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں۔ وہ اس کو کیا ہوا، کچھ دنوں بعد اس نے اس کو مار دیا۔ لیکن حابیل نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں ماروں گا، تو حابیل نے کہا کہ آپ جو بھی کریں، آپ اگر مجھے ماریں گے تو میں پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اور میں اپنی بات اللہ ہی کی طرف لے کر جاؤں گا، اللہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ماریں گے تو میں بھی آپ کو ماروں گا، اس نے کہا میں صبر کروں گا اور میں اللہ سے ہی اس کا بدلہ لوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اس کو قتل کر لیا، مار دیا۔ یہ پہلا، دیکھو انسانوں میں سب سے پہلا جو کسی کو مارا ہے، قتل ہوا ہے نا، یہ پہلا واقعہ تھا، سب سے پہلے قابیل نے حابیل، اسی وجہ سے نا دشمنی ہوئی کہ میری شادی اکلیمہ سے کر دو۔ تو پھر کیا ہوا، قتل تو کر لیا۔ اب اس وقت تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی مر جائے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو، اس وقت تو کوئی مرا بھی نہیں تھا ابھی تک، پہلا بندہ مارا تھا۔ تو اب وہ کیا ہوا، وہ اس کی جو لاش تھی، جو حابیل مرا ہوا تھا نا، اب وہ اس کا بھائی جو ہے پریشان ہو گیا، اس کا کیا کرو۔ دیکھا یہ قرآن میں یہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھا تو ایک کوا آ گیا، کوا، اور اس نے ایک مرا ہوا دوسرا کوا تھا، اس نے چونچ سے ایسے پاؤں سے اور چونچ سے زمین کھودی اور کوے کو اس کے اندر ڈال دیا اور اسے بند۔ تو اس نے کہا او دیکھو، کوا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا کر لیا، دفن کر لیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو ایسے دفن کیا اور جا کر آگ کی عبادت کرنے لگا، بتوں کی عبادت کرنے لگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قابیل جو ہے وہ برا بن گیا، حابیل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا اور قابیل جو ہے وہ برا بن گیا۔ تو اس سے ایک بات آج کی اس واقعے سے پتہ ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اگر کوئی آپ کو برا بھی سوچے تو آپ اس کے بارے میں برا نہ سوچو، بلکہ اس کے بارے میں اچھا ہی سوچو، اس کو کہو کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو میں، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا بدلہ نہیں کہ میں بھی ایسا کروں گا، نہیں، اگر وہ برا کرتا ہے تو آپ نے اچھا کرنا ہے۔ یہ آج کے ویڈیو میں، آج کی اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔
بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ حابیل اور قابیل کا قصہ تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم کون سا قصہ بیان کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. وہ بھی بہت اچھا قصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں. تو آپ کوئی بات کرنی ہے آپ نے اس قصے سے متعلق؟ کوئی بات ہے؟ یہ بات ہے کہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرنا چاہیے، مطلب صبر رکھنا چاہیے. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.